الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی مشہور آیت۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس آیت کے بارے میں ہم جو بھی سمجھیں پڑھیں وہ کم ہوگا، بہت عظیم آیت ہے۔ بچپن سے ہم اسے پڑھتے چلے آئے، سنتے چلے آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت کو یہ آیت یاد ہے۔ کہنے کو ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر 9 خوبصورت ڈیکوریشن پیسز ہیں، ایسے ڈیکوریشن پیسز کے جب ہم ان کی ایک ایک پیس کو لے کر دیکھتے ہیں تو ہم ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تعارف، اس کی ہیبت اور رعب ہم پر چھا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضائل، برکات، اس پہ میں نہیں جاؤں گی، وہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں، وہ آپ سنتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اصل بات ریفلیکشن کی ہے، کیونکہ آیت الکرسی کی جو پاور ہے وہ اس سے ہم فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے تعارف سے نام شروع ہوا، اللہ لفظ سے، اللہ لا الہ الا اللہ لفظ الہ سے ہے، اور الہ جو ہے، الہ کے کئی معنی ہیں۔ ایک یعنی جس کی عبادت کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا تو وہ الہ نہیں رہا، نہیں، جو حقدار ہے، چاہے کوئی بھی اس کی بندگی عبادت نہ کرے تب بھی وہ حقدار ہے، وہ اس درجے میں الہ ہے، اور کوئی اور حقدار نہ ہو، کوئی اور جس کی پرستش اس لیول پہ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی لوگ دوسروں کو پوچھتے تو ہیں مگر اس درجے پہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کو ان معنوں میں بھی الہ سے مطلب مامن، امن دینے والا، وہ بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر الہ کا ایک مطلب کہ اس طرح سے کسی چیز سے آپ اتنے امپریس ہوئے کہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں، یعنی اوور ویلم فیلنگ، اور جیسے کسی چیز سے آپ دیکھیں اور آپ کو کہیں کہ واو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ والہ سے بھی ہے، یعنی محبت کا معنی بھی نکلتا ہے کہ جس سے محبت بہت شدید درجے کی۔ عربوں میں محبت اور عشق کے لیے 10 درجے تھے، اور یعنی اس کے لیے الفاظ بھی بہت تھے، اس کے لیولز بھی کئی تھے۔ سب سے تھا کہ سب سے جو یعنی اس میں وجد، کیا نحوہ، استقانہ کے الفاظ جو میں سن رہی تھی، ظاہر مجھے خود بھی ہر لفظ کی سمجھ نہیں، لیکن جو بات انٹرسٹنگ ہے کہ عربوں کے ہاں الہام یا الہیام یہ سب سے ٹاپ کا محبت کا درجہ تھا، کہ جس کی مثال وہ دیتے تھے کہ کوئی اونٹ پیاس کی تلاش میں صحرا میں اس طرح گھومے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے وہ کدھر جا رہا ہے، اور یہ چیز اس کو ہلاک کر دے، یعنی اس میں ہلاکت کا کنسپٹ ہے۔ اب اس سے ایک نیچے ایک تھا، یعنی یہ 10واں ہو گیا، نمبر 9 پہ الوہ کا تھا، کہ ایسی محبت کی شدت کہ جس سے انسان ہر چیز، تکلیف، غم بھول جائے، اس محبت میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے۔ تو یہ الہ کے قریب تر ہے۔
दूसरा जो 10वां दर्जा है उसमें तो जैसे हलाकत का कॉन्सेप्ट है, उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन नंबर 9 का जो दर्जा था वो लोग इस लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल करते थे। ईसाई आजकल जैसे कहते हैं कि गॉड इज लव, और वो दावा करते हैं कि गॉड जो है सिर्फ मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला सही मानों में हकदार है मोहब्बत का, यानी जिससे हम टूट कर मोहब्बत करें। फिर सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह, यानी अल्लाह लफ्ज कह के ला इलाह इलाह दोबारा कह के इल्लाहू, हु का लफ्ज दोबारा आया कि सिर्फ अल्लाह, वो अल्लाह, ये अल्लाह ही है। और अगर हम अल्लाह अल्लाह नाउन लफ्ज आया ना, तो गोया ये जो आयतुल कुर्सी के 9 हिस्से हैं, हर एक के साथ अल्लाहु ला ताखुजुहु सिरतुन व नौम, अल्लाहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल, अल्लाहु मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ, यानी अल्लाह लफ्ज नहीं आया, लेकिन चूंकि शुरू में इस्म आया तो सारे जो ये इस्म इशारा है, बार बार इस्म ज़मीर बार बार उस तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे हम अपनी जबान में करते हैं कि अहमद आया, वो उठा, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, और उस ये सब इशारा है अहमद की तरफ, ये हम यानी अपनी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह लफ्ज वाहिद इस्म करके उसके साथ सारी बातें आ रही हैं कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये अल्लाह ही है जिसकी तुम सुन रहे हो। अच्छा, अल्लाह कौन है? इलाह के माना हमने समझे कि अल्लाह वो इलाह है जिसका, जिससे मोहब्बत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, जिससे अमन हासिल हो। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी में खुद बता रहा है कि अल्लाह कौन है, यानी अल्लाह का तारफ इन 9 सिफात के जरिए हमें समझने में मदद रहेगी। अब उसमें पहली सिफ्त तो हमने इलाह की समझी कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं। इसके अलावा क्या है कि वो उसकी सिफ्त क्या है? वो हय्यु क़य्यूम है, जिंदा है, कायम रहने वाला है। अल हई यानी दी, जब हम किसी चीज को मार्फा के साथ करते हैं, यानी जो परफेक्ट है, जो लिविंग है। बाकी चीजें जिंदा हो सकती हैं, जिंदा है मैं और आप, हम जिंदगी में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर परफेक्शन नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर मौत शामिल है। तो अल्लाह ताला अल हई है, दी लिविंग, क्योंकि उसके साथ मौत नहीं है, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। देखिए, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, इंसान की फित्र में जो किसी से मोहब्बत करता है तो उसका जिंदा होना जरूरी है। इसीलिए कुरान ने, जैसे वो बुतों को जो लोग पूछते थे उनसे की थी कि तुम किस चीज से मोहब्बत कर रहे हो जो ना सुनते हैं ना देखते हैं। और साथ ही कि जिंदा होने के अलावा वो कायम है, यानी एक चीज की निगरानी कर रहा है और सुनता है, जानता है। अब जब इंसान दूसरे माबूदों को पूछता है तो उनको कुरान क्वेश्चन करता है कि क्या ये तुम्हारी हाजात और ज़रूरियात से वाकिफ है, क्या ये तुम्हारी दुआएं सुन रहे हैं? तो जबकि अल्लाह हमारे कहने से कबल ही वो हमें जान लेता है, वो हमारी हिफाजतकार है, हमारा केयर टेकर है। जो नहीं मांग रहे उनकी भी वही हाजत पूरी कर रहा है। अब देखें कि वो हमसे इस तरह वाकिफ है, इस तरह यानी निगहबानी कर रहा है कि जैसे बाज दफा हमारे अपने हमें हर्ट करते हैं और हो सकता है उस बंदे को पता ही ना हो कि उसका रवैया हमें तकलीफ दे रहा है, जब तक हम कहे ना कि भाई आपकी इस रवैये इस अमल से मुझे तकलीफ पहुंची है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे कहे बगैर हमारे उस अंदर की फीलिंग को समझ जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हमारा ख्याल रखता है हम पर, वो कायम है। जैसे मर्दों के लिए कव्वाम का लफ्ज आया कि औरतों के मामले में कि वो केयर टेकर हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो वो किस तरह हमारा केयर टेकर है कि हमारी जिंदगी की प्लानिंग कार है, तदबीर कार है, और जब हम गलतियां करते हैं तो उनको ओवरलुक करता है। हम जो भी करते हैं और जो बार बार कर रहे हैं वही है कि इसके बावजूद जो हमें थामे हुए है। फिर कायम इन मानों में कह सकते, जैसे देखिए जब हम किसी चीज की खड़े होके निगरानी करें तो हमें बैठने की, इस पर खड़े होके कि इंसान ज्यादा तरह से पिक्चर देख सकता है। लेकिन मसला ये है कि जब कोई खड़ा होगा और खड़े होके किसी चीज की निगरानी करेगा तो वो थक जाएगा, और थकन का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है। आपने देखा होगा कि जब आप लंबी ड्राइविंग करते हैं तो मोटरवे के ऊपर
اس طرح کے وارننگ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تھکاوٹ آپ کو ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، اور کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے، یعنی کہ بریک لیں، آپ کو ڈرائیونگ میں نیند آ سکتی ہے. وہ تھکن، اور بلکہ جب ہم آج کے سیکولرزم یا ایتھیزم کے دور میں لوگوں کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو اس میں نا انسانی کمزوریوں کے ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود نہ بتایا ہوتا وہ کون ہے، تو ہم انسان ہیں، ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم سوچتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو پھر تھک جاتا ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ قائم ہے، وہ قیوم ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، لیکن وہ ان معبودوں، جھوٹے معبودوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک تو وہ ٹوٹل نگران ہے، پلس یہ کہ وہ تھکتا اور سوتا نہیں ہے. اور اس کو نہ صرف یہ کہ نیند نہیں آتی، بلکہ نیند کے لیے جو ایسے اونگ سی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی. اور وہ اس طرح دھیان رکھ رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ سب کو مینٹین کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ وہ قائم ہے ہر چیز کے اوپر ایک ہی وقت میں، اور وہ کس قدر قادر ہے ہمارے اوپر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تب ہی ہم اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے. اللہ کو جتنا ہم جانیں اتنی اس سے محبت، اس کی روح بڑھتا ہے. اب دیکھیں کہ کچھ باتیں، کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو انسانوں میں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے رحیم کریم کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان بھی کیئر ٹیکر ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے اپنے بزنس کا خیال رکھ رہا ہو، گھر کا خیال رکھ رہا ہو، لیکن حفاظت جب بھی نگرانی اور کیئر کی بات آئے گی تو ساتھ ہی تھکاوٹ کی بات آئے گی. کوئی بھی انسان اس قدر نہیں قادر کہ وہ ہر چیز پہ ہر وقت قائم رہ سکے، اس کی نگہبانی کر سکے. تو اللہ کے لیے یہ کمزوری نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، 2 بار اس چیز کو نا رپیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہہ کے کہ اس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے. اچھا، ال کا لفظ یہاں نہیں آیا، النوم یا السنا، کہ جیسے فرض کیجئے کہ النوم کہہ دیا جاتا تو ہوتا کہ ہاں وہ جو اسپیسیفک نیند ہے، جو گہری نیند ہے، تو انسان سوچتا کہ اچھا پھر جو آگے پیچھے اور قسم کی نیند ہے، یعنی ایک نیند کے کئی جیسے ریم وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک نیند کا وہ ڈیپ لیول ہوتا ہے، اچھا بھئی آگے پیچھے والی آتی ہوگی. تو ولا نوم کہا، ولا سینا کہا کہ کسی بھی لیول پہ وہ نہیں ہے. پھر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ اچھا جیسے میں کہوں کہ مجھے کیچپ اور چپس پسند نہیں ہے، میں کیچپ کے ساتھ چپس نہیں کھانا پسند کرتی، تو کیا مطلب سمجھ آئے گی آپ کو کہ اچھا بھئی کیچپ اور چپس دونوں اکٹھے پسند نہیں ہیں، لیکن اگر الگ الگ ہوں تو شاید پسند ہے. اس لیے اگر یہ کہا جاتا لا تاخذہ سنۃ ونوم، مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ بھئی اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نیند، اونگ اور نیند نہیں آتی. واؤ کہہ کے دونوں کو الگ کیا جا سکتا تھا، یا کہہ کے الگ کیا جا سکتا تھا، لیکن دونوں کے لیے الگ سے لا کا لفظ الگ سے آیا، دونوں کا انکار الگ سے کیا گیا. کیا کس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کٹھی ہے، نیند اور اونگ کٹھی آئیں تو اللہ کو افیکٹ نہیں کرتی، لیکن اگر الگ الگ آئیں تو افیکٹ کر سکتی ہیں. تو شدت سے تردید کی جا رہی ہے، اس کمزوری سے اللہ بالکل پاک ہے. اب ہے نا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ ہر چیز اس سے سوال کرتی ہے، ہر چیز اس کے محتاج ہے، فرشتے، انسان، مخلوقات، واللہ عالم، زمین کے نیچے کتنی مخلوق ہے، سمندر کے اندر کتنی بڑی دنیا آباد ہے، ہر کوئی ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے. اب اس کی صفات جو ہم سن رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہاں میں اس کی قدر کروں، میں اس کی محبت کروں، اس کے قرب کا احساس ہوتا ہے. یہ جو آیت الکرسی کا یہ حصہ ہے
اس کو پڑھ کے. لیکن قرآن جو ہے نا وہ بیلنس رکھتا ہے. اب یہ حصہ اللہ کو قریب دکھا رہا ہے لیکن اب اگلا حصہ ایک دم سے اس کو دور دکھا رہا ہے. قرآن دونوں کا کمبینیشن دیتا ہے. فار ایگزامپل جب ایک اسٹوڈنٹ اور کلاس روم کی مثال سمجھیں کہ استاد سامنے ہے، قریب ہے، اسٹوڈنٹس کا آپس میں آمنا سامنا ہے اور استاد کی شاگرد سے محبت ہے، شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا ہے کہ ریسپیکٹ ہے. اور ریسپیکٹ کیا کاری ہے؟ ایک فاصلہ پیدا کاری ہے، ایک باؤنڈری پیدا کاری ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے فیلو سے تو کوئی گپ شپ کر سکتا ہے کہ یار سناؤ کیا چل رہا ہے، لیکن استاد سے اٹھ کے اس طرح وہ بات نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے لیکن ساتھ ہی اس کا ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک ریسپیکٹ، ایک احترام لازم ہے. اب آیت الکرسی کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کو دور دکھا رہا ہے. اس طرح کے دور نہیں، وہ ابھی ہم نے صفات سمجھی کہ وہ کتنا قریب اور نگہبان اور کیئر ٹیکر ہے. اب یہ ان معنوں میں اس کو دور دکھا رہا ہے کہ اس کا لحاظ، اس کا احترام، اس کو بھی سمجھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. اچھا، اب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اونرشپ، کسی چیز کا مالک ہونا. میں اور آپ اونر ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری اونرشپ کیسی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ محدود ہے، دوسرے کہ اونرشپ کی بھی کئی قسمیں ہیں. کسی چیز کا مالک ہونا، مثال کے طور پہ ہم کوئی کوچ یا کسی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو جو جہاز کی کمپنی ہے وہ ذمہ دار ہے اس مسافروں، ان کے سامان کی. لیکن آپ سوچیں کہ وہ جو میرا اور آپ کا سامان ہوگا اس کی وہ کمپنی اس طرح حفاظت نہیں کرے گی، اگرچہ کہ وہ بھی اس وقت اب مالک ہے قسم کی، جس طرح میں اور آپ خود اپنے سامان کے لیے کیئر کریں گے اور اس کے لیے ہم کانشیس ہوں گے. کہنے کو اس وقت ان اوقات میں کمپنی ہماری مالک ہے اس چیزوں کی بھی، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ دو درجوں میں ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کی اپنی ہو، کوئی والدین جس طرح اپنے بچوں کا خود خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا. آپ کی جتنی بھی اپنی چیزیں ہوں گی آپ اس کے زیادہ کیئر کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اب آپ نے اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کرائے کے گھر دیکھ لیں. بعض دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی کیا ہے، کرائے کا ہی ہے نا، اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو ہمارا نقصان تھوڑی ہوگا، آنر کا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس طرح سے، ان کی چیزیں اپنی بھی ہوتی ہیں، اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے اس کی نگرانی نہیں کرتے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیگلیکٹ کر دیں. جیسے بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہیلتھ ایٹنگ کرنی چاہیے، ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم اس میں سستی کر دیں یا بھول جائیں، اور یا پھر ہمارا موڈ بدل جائے یا ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا تو ہم نہ کریں. لیکن وہ اسی کا ہے اور وہ سبھی کا نگہبان ہے. یعنی وہ جو کسی بھی درجے میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی جو اس کو نماز پڑھتا ہے اس کا تو وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ اس کا ہے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے، جو اس کو مان رہا ہے اس کا بھی وہ اسی کا ہے، اور جو اس کو نہیں مان رہا وہ سب کی کیئر کر رہا ہے، سب کے لیے سورج نکال رہا ہے. اب جو اس کو نہیں مانتے، جو کہ یو کے میں رہتے ہوئے ہم اس طرح کی ڈیبیٹس ہر وقت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یہاں پہ، یعنی ایک آج کی سیکولرزم یا ایتھیزم میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ نہیں مانتے کہ بھائی نہیں، there is no such thing as God, human created this concept of God اور بلا بلا بلا. تو وہ ان کو بھی آکسیجن اور سورج دے رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے اس نے سورج چاند ستاروں کو باندھ رکھا ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اور جو اس کے انکاری ہیں، جو اسے نہیں پکارے، ان کے لیے بھی تو وہ وہی انتظام کر رہا ہے نا. یعنی سب کا سب کچھ اسی کا ہے، سبھی کا وہ مالک ہے. اب کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے؟ اب آیت الکرسی کا اصل میں یہ جو حصہ شروع ہو رہا ہے نا، اٹ نیڈ سو مچ ایکسپلینیشن.
تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک اور حصہ ریکارڈ کر کے اس میں تفصیل سے اس کو سمجھیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا مضمون ہے کہ شفاعت کیا ہے، سفارش سے کیا مراد ہے، یہاں اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو ابھی ہم انہی صفات پہ اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے ذریعے ہمیں اپنا اس طرح کا تعارف دے رہا ہے کہ آپ جتنا اس پہ ریفلیکٹ کرتے، اس کو سمجھتے اور سیکھتے ہیں، آپ کے اوپر ہیبت اور روب طاری ہوتی ہے۔ اور آیت الکرسی جیسے کہا گیا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اس کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے جنت تک جانے کا۔ تو پھر جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی ہیبت اور وہ سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس آیت کو اتنی اہمیت دی۔ تو اصل بات اس ریفلیکشن اور سوچ اور سمجھ کی ہے۔ ہاں یہ شاید ممکن نہ ہو کہ ہم ہر وقت پرفیکٹ طریقے سے بہت اچھے طریقے سے ریفلیکٹ کر کے ایک لفظ پڑھیں، لیکن ہمارے بیک آف مائنڈ رہنا تو چاہیے نا کہ ہم اس آیت کو جب پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو صحیح معنوں میں ہمیں اس کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارٹ 2 آیت الکرسی، اس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔